وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان دین، بہت مختصر سی 10 سے 15 منٹ کے بیچ میں گفتگو کروں گا، اس لیے کہ کچھ نصیحت تو آپ حضرت مفتی صاحب سے سن چکے، اور جو دونوں شخصیات ابھی میرے بعد آپ کو گراں قدر نصائح سے نوازیں گی، وہ دونوں شخصیات میری استاد ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے، تو اس لیے میں زیادہ دیر ان کے اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ تمہید کا موقع نہیں ہے، میں سیدھے 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، اس وقت میں عربوں کے اندر شاید کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو موجود تھا۔ مجھے ان گناہوں پہ اس وقت سب پر کلام نہیں کرنا۔ ایک بہت بڑا گناہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو انتہائی برا سمجھا جاتا تھا۔ میں یہ براہ راست بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب ابھی بیان کرتے کرتے بیچ میں چھوڑ گیا، اور یہ کہا تھا میرا نام لے کر کے ان کے لیے چھوڑ دوں۔ لڑکیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، اور پیدا ہونے کے بعد فوراً یا کچھ دنوں کے بعد اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا۔ یہ بات کوئی اپنے پاس سے نہیں کہتا، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اسے سمجھیے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب زمانہ جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آنے سے پہلے، جب تک نبی نے آ کر کے اصلاح نہ فرمائی اور عورت کو عورت کا مقام نہ دے دیا، اس سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اور اندر سے پیدائش کے وقت میں مدد کرنے والی کوئی خاتون یا کوئی آ کر کے شوہر کو یہ خوشخبری دیتا کہ تیرے بیوی کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کایا پہ جاتا تھا، خوشی کے بجائے غم ہوتا تھا، وہ کظیم، اور اس کو دم گھٹنے لگتا تھا جیسے سانس رک گیا۔ اتنا برا سمجھا جاتا تھا، اتنا برا سمجھا جاتا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا، اس نے کوئی جرم کر لیا کہ لڑکی گھر میں پیدا ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جو لڑکی کی خوشخبری دی گئی اسے معاشرے میں چونکہ برا سمجھا جاتا تھا، تو برا سمجھے جانے کی وجہ سے وہ لوگوں سے منہ چھپانا پڑتا تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یتوارا من القوم، قوم سے چھپنا پڑتا تھا اور پریشان رہتا تھا ایمسکہ علی ہون، کیا میں ذلت کے ساتھ اسے زندہ رکھوں اور میں دنیا میں خاندان میں ذلیل بن کر کے رہوں؟ لڑکی چونکہ گھر میں موجود ہے، اب یدسہ فی التراب، یا پھر یہ کہ اسے میں زمین کے اندر رون کر کے رکھوں، دو ہی شکل زندہ رکھوں تو قوم کا، خاندان کا، قبیلے کا، معاشرے کا ذلیل ترین فرد میں، دوسری شکل یہ ہے کہ میں زندہ نہ کروں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں یہ بات اس وقت کیوں کہہ رہا ہوں؟
یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں جو چیز تھی اور جس کی اصلاح کرنے کے لیے، جن گناہوں کی اصلاح کرنے کے لیے، جس کفر کو مٹانے کے لیے، کفریہ اعمال کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بڑے درد کے ساتھ بات کرتا ہوں، برا مت مانیے گا، آج ہمارا مسلم سماج دھیرے دھیرے اسی مقام پر پہنچ رہا ہے۔ آج لڑکی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لڑکا پیدا ہو ہاسپٹل میں، میٹرنٹی ہوم میں، نرس اندر سے آ کر کے، اوٹی ہو یا کوئی دوسری جگہ ہو، اندر سے آ کر کے نرس خوشخبری دے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے، گلاب کسی سرخی چہرے پر آ جاتی ہے۔ اور اگر اندر سے نرس نے آ کر کے یہ کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، مجھے مت، میری زبان سے مت کہہ بھائی کیا صورتحال ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ یعنی اب لڑکی کو وہی مقام لڑکی کا معاشرے میں بنتا جا رہا ہے جو زمانے کا ہے۔ ہمیں بولیے کرنا یہ کیوں نہ بتا رہی، لڑکی کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میرے 3 بچے ہیں، سب سے پہلی لڑکی مراد آباد کے اندر میری بچی کی پیدائشی کو سب ادھر پڑھاتا تھا، مراد آباد کے پاس بڑا آپریشن کو جو بتائی، آپریشن کی لڑکی ہوئی، میری بڑی بہن میرے ساتھ، اندر سے نرس، اوٹی سے نرس بچی کو لے کر کے آئی، آگے کون پہ لگا، میں کہا میری بڑی بہن یہ ہے، یہ لیں گے تو کو دینے سے پہلے یہ کہا کہ کچھ منہ میٹھا کرنے کے لیے دیجیے۔ ہماری بہن نے کہا کیا دیں؟ تو وہ نرس بولی کہ لڑکی ہوئی ہے، 500 روپے دے دیجیے، ورنہ تو ہم اسٹاف کے لیے، تمام کے لیے 500 روپے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات کہی آپ نے کہ 500 روپے دے دیجیے چونکہ لڑکی ہوئی ہے؟ لڑکی پہ زیادہ کوئی دیتا نہیں ہے اور لڑکی کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لڑکا ہوتا ہے تو ہم تو منہ کا انعام لے لیتے ہیں، وہ نرس کہہ رہے ہیں، لیکن لڑکی ہوئی ہے اس لیے آپ کیوں چاہتے ہیں؟ میں کہا لڑکا ہوگا تو آپ کتنا لیتے ہیں؟ حالانکہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ بلا وجہ میں انعام دیتے ہیں، ہاسپٹل کا اپنا چارج ہوتا ہے، ان کی اپنی نوکری ہوتی ہے، ان کی اپنی تنخواہ ہوتی ہے، وہ لیں۔ لیکن چونکہ موقع ایسا آ گیا، مجھے وہاں ظاہر کرنا تھا کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر لڑکا ہوتا تو آپ کیا لیتے؟ تو کہا کہ ہمارا 8 کا اسٹاف ہے، ہم 500 روپے لیتے۔ میں نے انہیں 500 کے حساب سے دے دیے اتنے پیسے کہ لو۔ وہ میرے حیرت سے دیکھ رہی کہ آج پہلے شخص آپ آئے ہیں کہ جس نے لڑکی کی پیدائش پر اتنا خوشی پیدا کی۔ میں نے کہا آپ غیر مسلم ہیں، اگر آپ مسلم ہوتی تو میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں۔ سنا یہ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کر دے، ان کی تعلیم و تربیت کر دے اور ان کے اپنے گھر پہنچا دے نکاح تک جوان ہونے کے بعد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لڑکیوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، جہیز کا نام کہیں گے یاد رکھیے گا، پرورش، تعلیم و تربیت اور نکاح کر کے اس کے گھر پہنچا دے، تو میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آنا وہو کہاتین، وہ اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ، جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، 3 بچیوں کی پرورش کرنے والا شخص قیامت کے دن ساتھ ساتھ۔ اس حدیث کو ایسے سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی MP ہو، کوئی منسٹر ہو، ایئرپورٹ وغیرہ پر دیکھنے میں آتا ہے، اگر کوئی منسٹر ہے، ایئرپورٹ پر VIP گیٹ ہوتا ہے، سیکورٹی وغیرہ ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے تو برائے نام ہوتی ہے، تو اصل منسٹر کے ساتھ جو اس کا گنر ہوتا ہے، جو اس کی فائل اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، جو اس کی بیگ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اس کی بھی سیکورٹی نہیں ہوتی، اس کو بھی بڑے اعزاز سے نکال دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن نبی کا ساتھ، نبی کی صحبت، نبی کی معیت اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو جیسے وزیر کے ساتھ والے لوگ نکل جاتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، ہمیں یقین ہے کہ نبی کا ساتھ جب ہو گیا، نبی نے کہا یہ میرے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ حساب کتاب ہونا نہیں، چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ بھلا کرے صحابہ کرام کا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بچیوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو رحمت جوش میں تھی، کہا جو 2 بچیوں کی پرورش کر دے وہ اور میں
یہ بات سنائی وہ حیرت کرنے لگی کہ آپ کا دھرم یہ کہتا ہے، ہمارا دھرم کہتا ہے، لیکن آپ ایک چیز پر غور کریں، میں نے اسے حدیث سنائی تو اسے حیرت ہوئی، لیکن مسلمانوں کا وہ اپنے ہاسپٹل میں عمل کیا دیکھ رہی تھی وہ تو پہلے وہ ظاہر کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کا عمل کیا ہے؟ مسلمانوں کے دھرم میں جو کچھ ہے وہ ہے، حدیث کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے، قرآن کریم جو کہہ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا وہ عمل ہاسپٹل میں جو دیکھ رہی تھی اب تک دیکھتی چلی آئی تھی، مسلمانوں کا عمل کو دیکھ کر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لڑکی کو بڑا سب کے جاتا ہے اس لیے 500 روپے دو، بڑا سب کے جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے صرف، بلکہ ہر جگہ یہی سوچ ہے۔ جس دن سے لڑکی پیدا ہوتی ہے اس دن سے باپ کے سر کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے کہ اب سے 20 سال کے بعد، 18 سال کے بعد، 22 سال کے بعد میں اتنے لاکھ روپے کہاں سے لاؤں؟ اسی دن سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت فرما رہے تھے ابھی کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا تو فقیر تھی، میں اس بات کو اب آگے بڑھاؤں تھوڑا سا۔ میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے تو گھر کا کچھ سامان حضرت بلال کو پیسے دے کر کے منگوایا تھا اور دیا تھا۔ آٹا رکھنے کا ایک برتن، آٹا گوندنے کا برتن، کچھ کھانے پکانے کا سامان، چولہے وولے کا جو کچن کا سامان ہوتا ہے وہ کچھ حضرت بلال کو پیسے دے کر کے منگوایا تھا اور حضرت علی کے حوالے کیا تھا۔ آپ یہ ابھی مفتی صاحب سے سن چکے کہ حضرت علی کے پاس کچھ تھا۔ لوگ اس چیز کو دیکھ کر تو اچھلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، حضرت فاطمہ کو جہیز دیا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سامان منگا کر کے دیا ہے اگر وہ جہیز ہے اور حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ بتایا آپ لوگوں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ چلو کسی نے ادھر سے جواب دے دیا 4 اور نہ اس عزیز نے تو 3 ہی کہا تھا، ایک تو چلی گئی تھی پتہ نہیں کدھر۔ 4 تھی۔ میں یہاں صرف 3 کی بات کرنے بیٹھا ہوں، اگر میں یہ پوچھوں کہ 4 کے نام کیا کیا ہے تو شاید ہی کوئی بتا۔ حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، بقیہ 3 کو کیا جہیز دیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی حدیث میں تذکرہ ہے کہ زینب کو کیا دیا؟ کہیں کسی سیرت کی کتاب سے دیکھ کر مجھے کوئی بتا سکتا ہے ام کلثوم کو کیا دیا؟ رقیہ کو کیا دیا؟ یہ بقیہ تینوں ساتھ میں حضرت فاطمہ کے علاوہ مجھے کوئی بتائے کہ کیا دیا؟ اگر ان کو نہیں دیا حضرت فاطمہ کو دیا تو پھر کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا ممکن ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ بیٹیاں 4 ایک کو جہیز دے اور 3 کو جہیز نہ دے؟ سودلا پن کے ساتھ نبی سے ممکن نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ سودلا پن۔ غور کرنا پڑے گا کہ چیز ہے کیا یہ کہ 3 کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، کیا دیا؟ ایک چمٹے کا تذکرہ نہیں ہے، ایک چمچ کا تذکرہ نہیں ہے، ایک تک کا تذکرہ نہیں ہے کہ رقیہ کو کیا دیا، ام کلثوم کو کیا دیا، زینب کو کیا دیا، حضرت فاطمہ کو تذکرہ ہے۔ بات کیا ہے سر؟ بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو کچھ نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ کو دیا گیا ہوتا تو 3 بیٹی کوئی سوتیلی تھوڑی تھی، اگر سوتیلی ہوتی بھی تو نبی کی ذات سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، بالکل محال ہے کہ کسی سوتیلی لڑکی کے ساتھ سوتیلاپن کرتے، جبکہ سوتیلی نہیں تھی، چاروں کی چاروں ایک نتیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی ہے۔ تو ان کو تو کچھ نہیں دیا، نہ ان کا کہیں تذکرہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہیز وغیرہ کچھ یہ ہے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چچیرے بھائی تھے، چھوٹے تھے۔ ابو طالب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہونے کی وجہ سے چونکہ حضرت فاطمہ کا بھی نکاح کر رہے تھے، دوسری طرف چھوٹا بھائی جو اپنے ماتحت ہے اس کے بھی نکاح کر رہے تھے، تو چھوٹے بھائی کے گھر کا انتظام کیا تھا، لڑکی کا نہیں دیا۔ بات سمجھنے کی، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، چھوٹا بھائی ہو، بڑے بھائی گھر کا ذمہ دار ہے، چھوٹا بھائی رہ گیا تھا، شادی نہیں ہوئی تو بڑا بھائی
بھائی جب چھوٹے بھائی کی شادی کرتا ہے تو پہلے گھر بناتا ہے، اس کا کمرہ تیار کرتا ہے، شادی سے پہلے کے انتظامات کرتا ہے، تب شادی کرتا ہے۔ بالکل صورتحال یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے، سرپرست ہونے کے ناطے، خاندان کا ذمہ دار ہونے کے ناطے اور کفیل ہونے کے ناطے حضرت علی کے گھر کا انتظام کیا کہ ان کا گھر بسا ہے تو گھر میں کچھ ہو اور چلیے، ورنہ تینوں بیٹیوں پر میں تو بیان کیا کرتا ہوں اپنے باتوں میں، حضرت استاد محمد کو تشریف لا چکے ہیں، بات لمبی نہیں نہ پڑ جائے۔ مجھے آج تک جتنا قرآن شریف میں نے پڑھا یا جتنی حدیث میں نے پڑھی ہے، میں نے پڑھا کتنا سا ہے، لیکن حدیث کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں یا قرآن شریف جتنا میں نے پڑھا ہے، مجھے آج تک کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ جہاں یہ کہا گیا ہو کہ لڑکی کی شادی کے وقت میں لڑکی کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے، اس کے والد کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے۔ لڑکی کے پاس مال ہو یا لڑکی کے والد کے پاس مال ہو، نہ قرآن شریف کہیں بیان کرتا ہے، نہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی مجھے آج تک نہیں مل سکا۔ اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اس کے برخلاف اس کا الٹا قرآن کریم جگہ جگہ شوہر کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم شوہر کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نکاح تب کرے جب نکاح کے حقوق اور بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو۔ وہ نکاح کے حقوق کیا ہے؟ مہر ہے۔ وہ نکاح کا حق کیا ہے؟ آنے والی بیوی کے کپڑے کا انتظام ہے۔ نکاح کا حق کیا ہے؟ آنے والی بیوی کے مکان کا انتظام ہے اور اس کے خرچے کا انتظام ہے۔ مہر کا انتظام ہے، خرچے کا انتظام ہے، کپڑے کا انتظام ہے، مکان کا انتظام ہے، تو نکاح کرے۔ اور اگر اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ ادا نہیں کر سکتا، مہر نہیں دے سکتا، کپڑے کا انتظام نہیں کر سکتا، رہنے کا انتظام نہیں کر سکتا، تو قرآن کریم میں اب تو باندی ہونے کا زمانہ چلا گیا۔ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ اگر پیسہ کسی کے پاس کم ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ کم ہے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کے لائق پیسہ نہیں ہے، اس کا مہر زیادہ ہوگا، اس کا خرچہ زیادہ ہوگا، اس کا حساب کتاب کو زیادہ ہوگا، تو پھر باندی سے نکاح کیا۔ اگر باندی سے بھی نکاح کرنے کی ہمت نہ ہو، اتنا پیسہ بھی نہ ہو کہ باندی کا مہر دے سکے جو کم ہوتا ہے، اس کے کپڑے دے سکے جو کم ہوتا ہے، اس کا خرچہ دے سکے جو کم ہوتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا کہ کیا کروں؟ کہا روزہ رکھ کر کے کام چلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے نکاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا کہ روزہ رکھو، روزے سے تمہاری خواہش اور شہوت کمزور پڑے گی، اس سے کم۔ یہ شوہر کو ہدایت کی شریعت اور دین دیتا ہے، لیکن عورت کے پاس مال ہو، لڑکی کے پاس مال ہو، لڑکی کے والد کے پاس مال ہو، مجھے اپنے محدود مطالعے میں 2-4 کتابیں میں نے پڑھی، مجھے کہیں نہیں آیا کہاں سے؟ یہ جو جہیز کے مطالبات ہیں نوجوانوں سے، میں خاص طور سے کہوں گا نوجوانوں کے والد سے بھی کہوں گا، والدین یہاں بھی موجود ہیں، نوجوانوں کے مطالبات کی وجہ سے لڑکی کو اب اسی طرح برا سمجھا جانے لگا کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا۔ باپ کے سر کے اوپر یہ بوجھ ہو جاتا ہے کہ میں ہونے والے داماد کے مطالبات کہاں سے پورا کروں۔ اور صرف جہیز تک کی بات نہیں ہے، جہیز کے علاوہ طرح طرح کی رسمیں، کہیں منگنی، کہیں مڑا، کہیں مہندی، اور کہیں چوتھی اور کہیں تہائی، پتہ نہیں کیسی کیسی رسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان رسموں کا کہاں وجود ہے؟ شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے اور اسے لازم سمجھا جاتا ہے، مزید گناہ کیا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اور تو اور اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے، پیسے والوں کو بھی ذرا ایک بات بتا دوں، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو پیسے والا اتنا دکھاوا کرتا ہے کہ شادی کا کارڈ چھپائے گا تو 50 روپے کا ایک کارڈ ہے، اگر 500 کارڈ چھپا دیے کتنے ہزار کا ہو گیا آپ دیکھیں، 100 روپے کا ایک کارڈ۔ حد تو یہ ہے کہ ہم نے ایسے کارڈ دیکھے ہیں کہ ایک ایک کارڈ 1,000 روپے۔ مراد آباد میں ایک بہت بڑے مالدار نے، ایک ایکسپورٹر نے اپنے لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کی، تو جو لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کی تو اس میں جو کارڈ چھپایا ایک کی قیمت 1,000، اس میں کتب نامہ لگا ہوا، اس میں نماز کی ڈائری لگی ہوئی، اس میں سب چیز لگی ہوئی، 1,000 روپے کا ایک کارڈ، اور دعوت میں تقسیم کیا گیا۔ سنا ہے کہ 5,000 آدمیوں کو کارڈ دیا،
لاکھوں روپیہ کا خرچ کتنا دکھاوا ہوتا ہے. مجھے یہ حکم ہوا کہ مختصر کرتے میں جلدی ختم کر دیتا ہوں. ایک واقعہ سن لیجیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، مجھے صحابی کے نام میں کچھ تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے، میرے اساتذہ موجود ہیں، اگر کچھ وہ ہوگا تو اصلاح فرما دیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے. مالدار کتنے تھے اس لیے جب ان کا انتقال ہوا ہے تو 4 بیویاں تھیں. ان 4 بیویوں نے یہ کہا تھا وراثت تقسیم کا موقع آیا، چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم جب ہونے لگی تو ان کی 4 بیویوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے شوہر چھوڑ کر کے گئے ہیں ان میں سے 80 ہزار سونے کے روپے 80 ہزار سونے کے روپے ہم کو 4 کو دے دو، ہم وہ لے کر کے الگ ہو جاتے ہیں، باقی آپ وراثت تقسیم کر لیجیے. یعنی 4 بیویوں کو 80 ہزار سونے کے روپے دیے جائیں تو 3,20,000 روپے سونے کے ہو جاتے ہیں. آج بھی اس کی قیمت کتنی بڑی ہے. اور یہ علماء جانتے ہیں کہ بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے وراثت میں. 8واں حصہ یعنی 3,20,000 سونے کے روپے سے زیادہ ان کے چھوڑے ہوئے مال کا 8واں حصہ تھا. 7 حصے اور اتنے مالدار تھے. لیکن شادی کیسے ہوتی ہے؟ شادی ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طرح حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کرتے کے اوپر پیلا سا کچھ دھبا لگا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دھبا کیسا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو بتا نہیں سکا، میں نے شادی کی. اچھا، اس زمانے میں شادیوں عورتوں کا جو کریم ہوا کرتا تھا وہ پیلے رنگ کا ہوتا تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے، یہ بیوی کے کریم کا دھبا لگ گیا کپڑے میں. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے شادی کیے کہ ہاں شادی کیے کہ اولے بلاؤ بھی شادی ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا ایک بکری ذبح کریو لیکن ولیمہ کرو. یہ فرمایا. آپ دیکھیں مالدار کتنے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ کسی بھی صحابی کو اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنی بیوی، بال بچوں سے زیادہ محبوب ذات اگر کوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. ان کو بھی پتہ نہیں کہ شادی ہوئی. انہوں نے دھبا دیکھا تب محسوس کیا کہ شادی ہوئی ہے، اور پوچھا تب معلوم ہوا کہ شادی ہوئی ہے. تو کتنی سادگی کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی. 10-20 لوگ ہیں مسجد کے اندر، نکاح ہو گیا، کچھ پتہ نہیں. آج پورے دھڑلے کے ساتھ ایسا شادی ہاتھ بک کرا جائے گا، ایسے نام بھی جائیں گے کہ لوگ یاد کریں کہ شادی تو کریں گے. اللہ کے واسطے یہ دکھاوے سے بات آ جائیں کہ ان کو اللہ نے مال دیا ہے. مال کو ایسی جگہ پر صرف کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. اور یہ جہیز کے مطالبات اور یہ رسومات ان تمام خرچوں کو چھوڑ دیں، ورنہ صورتحال وہی بنتی چلی جا رہی ہے کہ لڑکی کو جتنا برا زمانے جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا ویسا ہی برا تب سمجھا جاتا ہے. اور پھر ایک گناہ ہوتا ہے تو 10 گناہ وجود میں آتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہوتا سود کا قرضہ لیتا ہے. سود کا قرضہ صرف اس لیے کہ جہیز کے مطالبات، نوجوانوں کے جہیز کے مطالبات کی وجہ سے اگر کوئی لڑکی کا والد سود کا قرضہ لیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نوجوان بری ذمہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے سود کے گناہ کا. اگر کوئی سود کا قرضہ نہ لے تو لمبے زمانے تک لڑکی بیٹھی رہتی ہے. لمبے زمانے تک بیٹھنے کی وجہ سے کبھی شیطان بہکا دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی تو غیر مسلم کے ساتھ بھی چل جاتا ہے. یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف ہمارے ناجائز کرتوتوں کی وجہ سے. کبھی کبھی لمبے زمانے تک وہ لڑکی بیٹھ کر کے رہ جاتی ہے. یہ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ لڑکی اپنی عزت کی خاطر کچھ غلط حرکت نہیں کرتی اور والدین کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے کہ اس کا نکاح صحیح طریقے سے کر سکیں. سود کا قرضہ وہ لینا نہیں چاہتے لیکن بے چین رہتے، پریشان رہتے، راتوں کو نیند نہیں آتی. راتوں کی بے چینی کو دیکھ کر کے بہت سے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ لڑکی کو والدین کی تکلیف نہیں دی جاتی اور وہ خودکشی سوسائڈ نوٹ چھوڑ کر جاتی ہے. اس میں لکھ جاتی ہے کہ میں اپنے والدین کی تکلیف نہیں دیکھ پائی اور میرے والدین کے پاس اتنا نہیں تھا کہ میں جوانی کے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ کہیں میرا نکاح کر سکتے، اس لیے میں دنیا چھوڑ کر گیا. یہ سارے گناہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ نوجوان اور نوجوانوں کے والدین بے تحاشا ٹکا دیتے ہیں. اللہ کے واسطے ذرا سوچئے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا